شریعت کا حکم پاکی کا بھی ہے. الطہور، پاکی ایمان کا حصہ ہے بھائی. گھر کے اندر پاکی اختیار کیا کرو، گھروں کو بھی پاک صاف رکھا کرو، اپنے محلوں کو پاک صاف رکھا کرو. یہ نہیں کہ جناب خود تو پاکی، ہم سمجھتے ہیں شاید اس حدیث کا تعلق بس صرف اور صرف اسی ایک طہارت کے ساتھ اور صرف وضو اور نماز کے ساتھ ہے. نہیں بھائی، یہ ایک اسلام کا بہت بڑا باب ہے، پاکی اور طہارت. اپنے گھروں کو بھی پاک رکھو، اپنے بستروں کو بھی پاک رکھو، کپڑوں کو بھی پاک رکھو، جگہ کو بھی پاک رکھو. پاکی کا اہتمام کرو. جہاں ناپاکی اور غلاظت گرتی ہے وہاں نجاستیں جہاں گرتی ہیں نا، جس گھر کے اندر غلاظت اور ناپاکی اور نجاست اور نحوست ٹپکتی ہے وہاں شیطان جمع ہو جاتے ہیں. جیسے کسی میٹھی چیز پر چونٹیاں، کیڑے مکوڑے، مکھیاں جمع ہوتی ہیں، اسی طرح سے شیاطین نجاست اور ناپاکی پر جمع ہو جاتے ہیں. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، یہ جو بچوں کو تم پیمپر پہنا کے رکھتی ہو نا، سارا دن ناپاکی کے اندر پڑا ہوا ہے، ناپاکی کے اندر پڑا ہوا ہے. اوپر سے پاؤڈر بھی لگایا، خوشبو بھی لگائی، اوپر سے تو بڑی خوشبو آ رہی ہے لیکن ہے تو ناپاکی میں. ٹھیک ہے، کبھی ضرورت ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، کر لیا جائے، لیکن مستقل اسی ناپاکی میں رکھنا، تو اس ناپاکی کے اندر یہ رہے گا تو شیطان اس کے ساتھ نہیں چمٹیں گے کیا؟ پھر آپ کہو گی کہ جناب اس پہ اثر ہو گیا، پھر کہتی ہے کہ جناب نظر بد ہو گئی، پھر کہتے ہیں کہ جناب اس کو یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. یہ سب اپنے کیے درے ہیں سارے. اس لیے پاکی کا اہتمام کیا کرو.